میں دعوت خطاب دوں گا شیر اہل حدیث ترجمان مسلک اہل حدیث جناب محترم حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم عبدالرشید حجازی صاحب۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ بے شک مومنوں کی بات یہ ہونی چاہیے اور یہ ہے جب انہیں پکارا جائے بلایا جائے کہ آؤ اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے آؤ تاکہ اس کے مطابق تمہارا فیصلہ ہو، تو مومن کی شان عادت یہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بد نصیب کے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا پیارے ایسا بد نصیب کون ہے جو جنت جانے سے انکاری ہو؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ معزز علماء کرام، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے عمائدین و قائدین، اور میرے سامنے تشریف فرما قابل تعظیم قابل تکریم بزرگوں بھائیوں عزیز بیٹوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف،
تحمید و تقدیس تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو، بے پناہ بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پہ۔ صاحب و ساتھیو، سورہ نور سے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سادہ ترجمانی کے ساتھ اور ایک حدیث مبارکہ سادہ ترجمانی کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یاد رکھیں، مومن کی عادت ہے کہ جب اسے حکم ملے، قرآن کی آیت مل جائے، حدیث مبارکہ مل جائے، وہ سر جھکا دیتا ہے۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اس کے مقابلے میں منافق وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب کہا جاتا ہو معاملہ اللہ کی طرف لاؤ، رسول کی طرف لاؤ، تو یہ لوگ بھاگ جائیں گے۔ یہ عادت منافق کی ہے۔ مومن کی عادت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے سامنے سر جھکا دینا۔ اسی حوالے سے چند معروضات آج کی کانفرنس کے موضوع کی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرات ذی وقار، یاد رکھیے، عقیدے کے لیے تین باتوں کا ہونا ضروری ہے: اللہ پر ایمان، رسولوں اور کتابوں پر ایمان، اور قیامت پر ایمان۔ یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے، اللہ کی معرفت پیغمبر اور رسول کے بغیر ممکن نہیں۔ لفظ میرے سمجھنے ذرا، اللہ کی معرفت پیغمبر اور رسول اور نبی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عقیدہ بھی وہی جو نبی بتائے، عمل بھی وہی جو نبی بتائے۔ یہ بات بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں ہے جس کی ہر بات حق ہو، بلا شک ہو، لا ریب ہو، بے عیب ہو۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں۔ میں اس کے لیے صحیح بخاری کی روایت عرض کرنا چاہوں گا۔ سرور کونین صلوات اللہ علیہ تشریف فرما ہے، اصحاب رسول بھی ہیں، جن میں صدیق اکبر بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک بندہ باہر سے آیا، اس نے کہا پیارے مجھے خواب آیا ہے، خواب کی تعبیر بتائیے۔ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਫਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਪਤੀਲਾ ਖੜਕੇ, ٹھیک نہیں۔ اب میری طرف دیکھیں، انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھیں، میں آپ کے چہرے، نبض، رخ دیکھ کے گفتگو کروں گا۔ جہاں میں دیکھوں گا اب ذرا ڈیلے ہو رہے تو 3-4 منٹ میں موضوع سمیٹ لوں گا۔ یہ بھی اللہ نے توفیق دی ہے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے اللہ میری بات دل سے نکالے اور دلوں تک پہنچا دے۔ حضرات ذی وقار، اہلا و سہلا۔ ہمارے معزز مہمان اور وطن عزیز میں جماعت کے عظیم استاد القراء قاری عبدالسلام عزیزی صاحب تشریف لائے، اللہ عمر میں علم میں برکت فرمائے۔ اب توجہ میری طرف رکھے، میری بات سننے کی کوشش کریں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، مومن کی شان یہ ہے جب حکم پیغمبر آئے تو گردن جھکا دیتا ہے، کوئی ذرہ برابر بہانہ ہیلا تلاش نہیں کرتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم کے لیے کوئی لشکر تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ آپ لوگوں نے عصر کی نماز
بنو قریظہ کے محلے والی مسجد میں جا کے پڑھنی ہے۔ یہ مدینہ طیبہ سے کافی سفر ہے، مدینہ شریف کی بات ہے اور اتفاق سے جمعے کا دن ہے۔ یہ صحابہ تیار ہوئے اور چلے گئے، جمعہ نہیں پڑھا۔ ان میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے عظیم صحابی ہیں، نقیب پیغمبر ہیں، ہر مارکے میں جانے والے ہیں، بیعت عقبہ میں شامل ہیں، غزوہ فتح مکہ کے علاوہ ہر غزوے میں گئے اور غزوہ موتہ میں جام شہادت نوش کیا۔ مجاہدانہ سرفروشانہ زندگی ہے ان کی، بڑے عظیم ہیں، نقیب پیغمبر بھی ہیں اور بڑے بڑے اعزاز ہیں، بدری ہونے کا اعزاز بھی ہے۔ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو عمل بھی کر لو گے رب نے معاف کر دیا ہے، وہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں آج میرے دل میں خیال آیا، مدینہ شریف ہے، جمعے کا دن ہے، سواری میرے پاس شاندار ہے، ایسے کیوں نہ کروں کہ جمعہ مسجد نبوی میں پڑھ لوں، کائنات کے امام کی امامت میں پڑھوں، حضور کا دیدار بھی کر لوں، آپ کا خطبہ بھی سن لوں اور نماز جمعے والی مسجد نبوی میں پڑھ لوں، سواری ہے وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ اس نیت سے، اچھے جذبے سے یہ رہ گئے۔ آپ نے دیکھا یہ عبداللہ یہاں بیٹھا ہے، آپ نے بلایا عبداللہ لبیک صادق، فرمایا ما منعک ان تغدو مع صحابک، کس شے نے تجھے روکا، تو ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گیا، کیا رکاوٹ بنی، ما منعک، کس شے نے تجھے روکا، منع کیا۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، عقیدت میں ڈوبا ہوا جواب دیا، کہا اردت ان اصلی معک ثم الحقہم، پیارے خواہش یہ ہے نماز آپ کے پیچھے، جمعہ آپ کے پیچھے، خطبہ آپ کا مسجد نبوی میں پڑھ لوں گا، سواری ہے ثم الحقہم، ان سے بھی جا ملوں گا، آموں کے آم گٹھلیوں کے دام، دونوں فائدے اٹھا لوں گا۔ جواب سنیے حضرات، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ شریعت کی روح کیا ہے، وہ دعوت اہل حدیث ہے اور لفظ اہل حدیث کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہم الحمدللہ، بات روک کے یہاں کرنے لگا ہوں، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، فللہ الحمد، اور اللہ کا شکر اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہیں۔ اہل الحدیث الگ سکول آف میتھڈ نہیں، اہل الحدیث الگ گروہ نہیں، اہل الحدیث الگ کسی فرقے کا نام نہیں۔ اہل الحدیث کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا نام حدیث ہے۔ میری بات ذرا دماغ پہ بٹھانی ہے، قرآن کا نام میں نے کیا بتایا؟ حدیث۔ خطبہ سنتے ہیں، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب۔ قرآن خود بولا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے بہترین حدیث نازل فرمائی۔ تو قرآن کا نام میں نے کیا بتایا؟ توجہ میری طرف، قرآن کا نام میں نے کیا بتایا؟ بولو تو اڈینی ریس، کیا نام بتایا میں نے؟ تو توجہ رکھو نا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مہمان آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ ہم سب کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اب توجہ رکھیں تاکہ بات میں بڑے اختصار سے مکمل کرنے کی طرف بڑھوں۔ حضرات ذی وقار، اہلا و سہلا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معزز مہمانان گرامی کی آمد ہے۔ محترم جناب حضرت مولانا شیخ محمد یعقوب صاحب تشریف لائے، اہلا و سہلا و مرحبا۔ حضرات اب توجہ فرمائیے، کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ آقا کے پیچھے پڑھا، مسجد نبوی میں پڑھا اور ارادہ تھا سواری ہے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو کائنات کے امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا عبداللہ
آج تو مسجد نبوی میں رہا، مدینہ طیبہ میں رہا، جمعہ میرے ساتھ پڑھا، میرا دیدار کیا، میرا خطبہ سنا، ان سب کے باوجود لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر اللہ سارے زمانے کے خزانے تیرے مقدر میں کر دے، ریال ڈالر پیسے سیم و زہر سونے چاندی سے بھر دے، تو سارے کے سارے خزانے رب کے رستے میں خرچ کر دے، پھر بھی تو ما ادرکت فضل غدوہم، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے حکم پیغمبر سنا تھا اور چلے گئے تھے، جنہوں نے جمعہ میرے پیچھے نہیں پڑھا، جو مدینہ طیبہ میں ٹھہرے نہیں رہے، جو آج مسجد نبوی میں نہیں تھے، جمعہ بھی رستے میں گیا، جنہوں نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کے پڑھی، یاد رکھ ساری خوبیوں کے باوجود تو ان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ مومن کی شان ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، جب اسے حکم پیغمبر مل جائے تو اطاعت پیغمبر پہ وہ فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ اور حضرات دعوت اہل الحدیث کو اس انداز سے بھی سمجھیے گا، عرض کر رہا تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بات میری پچھلی یاد ہے نا، گل چیتے ہے کہ ٹپ کے اگلا شہر بھی، ہاں دھیان رکھنا ذرا، بندہ آیا باہر سے، گل آگئی یاد، حضور مجھے خواب آیا ہے، خواب کی تعبیر بتائیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے مؤدبانہ پیرائے میں عرض کرنے لگے، پیارے حبیب صلوات اللہ علیہ، فداک ابی و نفسی و کل ما عندی، ماں باپ کائنات آپ پہ قربان، اگر اجازت ہو تو میں بتا دوں، یہاں بڑی معذرت سے یہ ہماری طرح نہیں کہ ہر بندہ ہی مفتی ہے، سوال کوئی مولوی سے پوچھے ہمارے مقتدی پہلے فتویٰ دینے کو تیار ہوتے ہیں، یہ نہیں کیا، اس کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے۔ جناب صدیق اکبر کی خواہش ہے میں تعبیر رویا کی تصدیق اپنے پیغمبر سے کروا لوں، اس علم کی، کہا میں بتا دوں خواب کی تعبیر، آپ نے فرمایا بتا دو صدیق۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خواب کی تعبیر بتائی، کیا عقیدہ صدیق ہے؟ کہا بے شک ابو بکر صدیق جو سچا ہے، بات بھی کھری کرنے والا ہے، مگر عقیدہ یہ ہے بات وہ درست ہوگی جس کی تائید قرآن کرے یا پیغمبر کا فرمان کرے۔ کہا پیارے محبوب ماں باپ قربان جائے، میں نے جو بتایا ہے بھلا ٹھیک ہے، گل سمجھ آؤندی پئی ہے، میں نے جو بتایا ہے بھلا ٹھیک ہے، بتانے والا صدیق ہے۔ پوچھا جو میں نے بتایا بھلا ٹھیک ہے؟ پوچھو علماء سے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر تیری عظمتوں کو سلام، تو بڑا عظیم انسان، میں نے سب لوگوں کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، تیرے احسانوں کے بدلے اللہ ہی چکائے گا۔ صدیق عظمتوں کے باوصف، اصبت بعضا و اخطأت بعضا، تو نے خواب کا کچھ حصہ درست بتلایا ہے اور کچھ میں بھول گئے ہو، کچھ حصہ درست بتلایا ہے اور کچھ میں بھول گئے ہو۔ سنیے منہج اہل الحدیث، حضرات عقیدہ ہمارا یہ ہے، ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی ہر بات حق ہے، جس کی ہر بات وحی ہے، جس کی ہر بات درست ہے، لا ریب اور بے عیب ہے، وہ آمنہ کا در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ جناب صدیق سے بڑا کون ہوگا؟ پوری انبیاء کے صحابہ کی جماعتوں میں سب سے عظیم ترین انسان، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے عظیم انسان ابو بکر صدیق
اگر اس سے بھول ہو سکتی ہے، کون ہے دنیا میں مائی کا لال جس سے بھول نہ ہوتی ہو۔ یہی ہم دعوت لیے پھر رہے ہیں۔ لوگوں، ائمہ مجتہدین، میرے سر کا تاج، محسنین امت، ان کا احترام بجا، میں ان کی عزت تکریم میں فرق نہیں لاتا، انہیں امت کا محسن سمجھتا ہوں، مگر عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد ہر بندے کی ہر بات ٹھیک ہونا درست نہیں، بھول بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے عرض کر رہا تھا کہ منہج اہل حدیث، اہل الحدیث کا یہ معیار اور عقیدہ ہے، اس ہستی سے جوڑا جسے رب بھی کہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لوگوں، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اور وہ حدیث ذہن میں لائیے، سرور کونین علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، کچھ فرشتے آئے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک فرشتے نے کہا جس سے بات کرنی ہے یہی ہے؟ کہا ہاں، ہوا وہی ہے، یہی ہے۔ اس نے کہا یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہیے یہ وہ ہستی ہے جن کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے، کسی نے عالی شان محل بنایا، بہترین دعوت اور کھانے تیار کیے، پھر ایک پیغامبر مسنجر بھیجا، جو بندہ اس دعوت دینے والے کی دعوت کو سنے گا اور مانے گا وہ گھر میں بھی جائے گا، دعوت بھی کھائے گا۔ جو سنی انسنی کر دے گا، نہ گھر میں جائے گا نہ دعوت۔ سمجھ آ رہی نا؟ بڑا سادہ سا مسئلہ ہے۔ وہ دوسرا فرشتہ کہتا وے لوہا گل کھول یار، بات سمجھ آئے، کھولو۔ کہا الدار الجنہ، وہ گھر جنت ہے، والدائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلانے والا مسنجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من اطاع محمدً فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے صاحب جنت رب کی بات مانی۔ ومن عصا محمدً فقد عصى اللہ، جس نے آپ کی روگردانی کر دی، منہ پھیرا، اس نے رب سے منہ پھیرا۔ اور اگلا ٹکڑا میرے آج کی گفتگو کا وہ معیار ہے، کہا محمد فرق بین الناس، محمد فرق بین الناس، حضور کی ذات حد فاصل ہیں حق و باطل میں، اسلام اور کفر میں، سچ اور جھوٹ میں، روشنی اور اندھیرے میں، حد فاصل ذات ہے تو آمنہ کے در یتیم محمد کریم صلوات اللہ علیہ کی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگوں، ادب سب کا، احترام سب کا، تعظیم سب کی، تکریم سب کی، بڑوں کا ادب کرنا میرا شیوا ہے، بڑوں کا ادب کرنا منہج اہل الحدیث ہے، بڑوں کا احترام کرنا میرے منہج کی پہچان ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھو، یہ بات دل دماغ میں ڈال لو، اگر آنکھیں بند کر کے کسی ہستی کی بات کو سننا ہے تو وہ آمنہ کے در یتیم محمد کریم صلوات اللہ علیہ کی پاک ذات ہے۔ آئیے ایک اور روایت عرض کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری عادت تھی، حضور جو کچھ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لکھ لیتا بڑے اچھے جذبے کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تردید ملیت اہل حدیث، تردید ملیت اہل حدیث۔ چلو جزاک اللہ جوش اور جذبے دا، لیکن میری باری انجی گزارا کر لو، گل دماغ چھپا لو، انی بڑی گل ہے، بات دماغ میں رکھیں، سینے کھولے رکھیں، دل کے برتن کھولے رکھیں تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، خیر ہو جائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں۔ حضرات کہتے ہیں میرا جذبہ یہ تھا کہ حضور کی حدیث لکھوں
یاد کروں، عمل کروں اور آگے پہنچاؤں، اس جذبے سے لکھتا تھا۔ لوگوں نے کہا عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، کبھی غصے میں کبھی خوشی میں، تو ہر بات لکھ رہا ہے، ہر بات لکھا نہ کر۔ پروپیگنڈا بڑی ایک بیماری ہے، آج بھی دور پروپیگنڈے کا ہے۔ پروپیگنڈے سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، فطرت ہے انسان کی۔ پروپیگنڈا ایسی بری چیز ہے، یہ بڑے بڑوں کو لپیٹ کے لے جاتی ہے۔ میں وقت بچانے کے لیے مثال نہیں دینا چاہتا، بڑی میرے دماغ میں آئی ہوئی تھی، چھوڑ دیتا ہوں اس کو۔ پروپیگنڈا اتنا بری شے ہے، لوگوں نے کہا یہ متاثر ہوئے، آج حدیث نہ لکھی۔ حسن اتفاق سرور کونین علیہ السلام کی نگاہ مبارک پڑی، میرا پروانہ آج میری حدیث نہیں لکھ رہا، کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے، کوئی رد عمل نہیں دیا۔ کہتے ہیں میں خود ہی پیش ہو گیا، میں نے کہا پیارے، میں آپ کی پاک حدیث اس جذبے سے لکھتا ہوں تاکہ یاد کروں، عمل کروں، آگے لوگوں کو سناؤں۔ لوگوں نے کہا ہر بات لکھنا مناسب نہیں، کبھی اب غصے میں کبھی خوشی میں کبھی کس کیفیت میں۔ تو کیا فرمایا تھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری ایک ایک بات لکھا کر۔ اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری حدیث کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف لکھا کر۔ فوالذی نفسی بیدہی، اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، انگلی کا اشارہ لبوں کی طرف کر کے فرمایا، مجھے اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ مجھ سے قبل ہمارے بڑے عوامی پیرائے میں بات سمجھانے سنانے والے خطیب اسی بات پہ زور دے رہے تھے کہ قرآن مجید بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ وہ وحی مطلب ہے، یہ وحی غیر مطلب ہے، وہ وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے وحی لا ریب بے عیب، کوئی شبہ نہیں۔ اسی لیے ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں، اہل الحدیث وہ ہوتا ہے جو ایک ہاتھ میں رب کی حدیث کو تھام لے، دوسرے ہاتھ میں آمنہ کے در یتیم کی حدیث کو تھام لے، پھر ساری دنیا کو چیلنج کرتا پھرے، میرے پاس وہ نور ہے، اس ہستی کی تعلیم ہے، اس محبوب کی حدیث ہے جسے رب نے کہا یخرجون من النور من الظلمات الى النور، جو لوگوں کو تاریکی سے نور کی طرف لانے والا، جس نے خود فرمایا تھا لوگوں میری تمہاری مثال اس طرح ہے کہ آگ جلی ہوئی ہے، پروانے چھلانگے لگاتے ہیں، تم پروانوں کی طرح آگ کو دوڑ رہے ہو، میں کمر سے کھینچ کھینچ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ وہ شفیق اور مربی اور رعوف پیمبر صلوات اللہ علیہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میرے گھر میں آقا کی باری تھی، آپ اٹھے سجدے میں چلے گئے، سجدہ اتنا لمبا تھا، میں حیران ہوئی، میں سو گئی پھر جاگی، حضور اب بھی سجدے میں، میں پھر سو گئی پھر جاگی، حضور اب بھی سجدے میں۔ مجھے وہم ہو گیا کہیں روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی، میں نیچے اتری، آپ کے انگوٹھے مبارک سے ہلایا، آپ کی زندگی کا میں نے یقین چاہا، تسلی ہوئی، پھر میں لیٹی، سنوں کہ رات کی تاریکی میں جب دنیا سو رہی ہے، رات آرام کے لیے ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، میرا شوہر نامدار کائنات کا مشفق پیمبر رحمت للعالمین کیا مانگ رہا ہے اتنا مستغرق ہو کر اتنے لمبے سجدے میں؟ ماں جی فرماتی ہیں جب لیٹ کے میں نے سنا تو میرے مرشد اعظم کہہ رہے تھے رب امتی
اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ وہ مشفق مہربان پیغمبر اور کونین کا رب گواہ، میں اپنی جان کا اتنا مخلص نہیں جتنا میرا پاک محبوب میرا اور امتیوں کا مخلص ہے۔ اس پیغمبر سے محبت ہونا فطری تقاضا ہے، اس پیغمبر کے احکام پہ گردن جھکانا فطری تقاضا ہے، اور اصحاب رسول کی یہ عادت ہے۔ ایک دو باتیں عرض کر کے میں خلاصے پہ آؤں۔ حضرات آپ حیران رہ جائیے، مسجد نبوی کچا فرش ہے، جوتوں سمیت آقا نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوران نماز جبرائیل آئے علیہ السلام، کہا پیارے جوڑا مبارک اتار لیجئے، آپ کے جوڑا پاک کو غلاظت لگی ہوئی ہے، آپ رب کے حضور حاضر ہیں۔ آپ نے دوران نماز جوتا اتار دیا پاؤں سے۔ اللہ نے پیغمبر کو یہ قوت اور طاقت دی ہوتی ہے، جس طرح سامنے دیکھتے ہیں اللہ پیچھے سے بھی دیکھنے کی قوت عطا فرماتا ہے۔ دیکھا صحابہ سب نے جوتے اتار لیے، آپ نے سلام پھیر کے تبسم فرمایا، کہا ما حملکم، کیا ہو گیا تمہیں، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ میرے پاس تو جبرائیل آیا تھا، یہ پیغام لے کے آیا تھا۔ عرض کیا آقا جب آپ نے جوتے اتارے تو ہمارا ایمان تھا، ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ تو عقیدے اور ایمان کی بات تھی۔ تحویل قبلہ کے موقع پہ جب 17 ماہ کے بعد قبلہ تبدیل ہوا تو آپ نے ایک جگہ پہ نماز پڑھائی، مضافات میں پتہ نہیں تھا۔ یہ قبلہ تین والی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، باہر سے منادی کرنے والے نے کہا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ نہیں کہا چلو شام دی نماز ادھر ہو جائیں گے، دوران نماز ہی رخ تبدیل کر لیا۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ عظیم صحابی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لوگوں صحابہ جو جبرائیل کے لہجے میں قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہو وہ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن کی تلاوت سن لے۔ یہ جبریل کے لہجے میں تلاوت کرتے ہیں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو مسواک توڑنے درخت پہ چڑھے، ہوا چل رہی تھی، دبلا پتلا جسم تھا، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا، پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ مسکرا دیے، واہ پلوانا، پتلی پتلی پنڈلیاں تھی۔ آپ نے محسوس کیا، فرمایا صحابہ ہنس رہے ہو عبداللہ کی دبلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر؟ کونین کا رب گواہ، لہما اسقلان فی المیزان من احد، کل قیامت کے دن یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ وہ عبداللہ ابن مسعود جس کے بے شمار نام کتب حدیث میں صاحب النالین، کبھی یہ جوڑے اٹھا رہا ہے، کبھی بستر اٹھایا، کبھی سرہانہ اٹھایا، وہ ابن مسعود آ رہے ہیں باہر سے، آپ خطاب فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، جہاں جہاں کوئی تھا بیٹھ گیا۔ یہ ابھی جوتوں پہ آ رہے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا عبداللہ جوتوں پہ بیٹھے، فرمایا عبداللہ جوتوں پہ بیٹھ گئے ہو؟ کہا حضور کان میں آپ کی مبارک آواز آ گئی تھی بیٹھ جاؤ۔ اب قدموں میں جرت اور جان نہ رہی آگے بڑھتے، حضور کے حکم کے بعد قدم اٹھاتا تو جہنم کی طرف جاتا۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، حضرات ذی وقار ایک اور گزارش سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتا ہے عشاء کے بعد صحابہ کی اکثر عادت تھی آپ کے ساتھ جاتے گھر تک۔ ان میں ابو درداء رضی اللہ عنہ ذرا آگے آگے تھے۔ اب گھر قریب آ گیا تو حضور نے فرمایا علی رسلکم، یہی کھڑے ہو جاؤ، مطلب کارا آ گیا بس بھائی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آواز حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے کان میں آ گئی، وہی کھڑے ہو گئے اور کھڑے رہے۔ ساری رات گزر گئی ابو درداء کھڑے رضی اللہ عنہ۔ سحری کے وقت آقا آئے، دیکھا ابو درداء خیر کھڑے ہو؟ جی حضور آپ نے فرمایا تھا یہی کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا ساری رات کھڑے رہے؟ جی آقا ساری رات کھڑے، سوئے بھی نہیں؟ حضور نہیں کھڑا ہوں۔ آپ کے آرڈر کے بعد
قدم آگے بڑھاتا تو قدم جہنم کی طرف چلے جاتا۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ حضرات اہل الحدیث کو الگ سکول آف میتھڈ نہیں، کوئی بندہ جو اللہ کی کتاب قرآن پہ اور سرور کونین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان پہ عمل کرنے والا بن جائے وہی خوش نصیب اہل سنت اہل الحدیث ہے۔ اور اس کے لیے ذہن میں رکھے، زندگی یہ موت کی امانت ہے، زندگی موت کی امانت ہے، چند روزہ ہے، نہ معلوم کس گلی کی نکر پہ زندگی کی شام ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ چھوڑ دیں تعصب کی اینک کو، توڑ دیں، عقیدہ بنا لیں، منہج بنا لیں کہ ساری کائنات سے بڑھ کر محبت رب سے یا رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محبت کا تقاضا حکم پیغمبر آئے، سنت کا پتہ چل جائے، پھر وہیں پہ بیٹھا بیٹھا عزم بالجزم کر لے، اللہ آج کے بعد میں محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سبق میں دے رہا ہوں آج کی کانفرنس کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور بڑی معذرت سے میں تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں نے جن اہل الحدیث کا سنا پڑھا اور دیکھا ہے، کونین کا رب گواہ، آج بڑا جمع غفیر ہے، بے شمار احباب ہیں، اللہ کا شکر ہے، توحید اپنانے والے بہت لوگ ہیں، مگر وہ رنگ نہیں رہا واعظ قوم کی، وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ حضرات کبھی اہل الحدیث وہ ہوتا تھا جسے دیکھ کے لوگ اہل حدیث ہو جایا کرتے تھے، جو عمل میں، کردار میں، گفتار میں، لینے دینے میں، گفتگو میں، اور کسی کو کیا پوچھنا جاؤ، مجاہدین کی وہ کتاب سرگزشت مجاہدین مولانا غلام رسول مہر کی، دیکھیں اسے، وہ لکھتے ہیں سیدین شہیدین کا وہ قافلہ، بالا کوٹ کے مجاہدین کو میں نے دیکھا، جانچا پرکھا، کونین کا رب گواہ، کیلو کال میں، کردار میں، گفتگو میں، چلنے پھرنے میں، لینے دینے میں، اخلاق میں، ملل ورتن میں نے ان کو ایسے دیکھا جیسے 1400 سال صحابہ کا ٹوٹا ہوا کوئی قافلہ ہے۔ حضرات کبھی اہل الحدیث کا تصور نہیں تھا اہل الحدیث بھی ہو بے نماز ہو، یہ تصور کب قطعی طور پہ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ خوش نصیب ہاں آپ ذوق اور شوق سے تشریف لاتے ہیں، سنیے سماعت کیجئے، اللہ برکتیں فرمائے، مگر یہ دل پہ بٹھا کے چلے جائیے کہ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق، ہماری نسبت آمنہ کے در یتیم سے ہے۔ دیکھنا ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ حضور کی ذات پہ اور میری اس واسطے پہ کوئی داغ لگ جائے، اس تصور پہ اہل الحدیث بنیے گا۔ اور پھر میں اس پوزیشن میں تو نہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، مگر چونکہ سٹیج پر یہاں ضلع اور تحصیلوں کے ذمہ داران تشریف فرما ہیں، آپ لوگ بھی میرے لیے عظیم سرمایہ ہیں، محمدی لوگ ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، اہل الحدیث کی جو پرانی علامات تھیں، ہماری جو نشانیاں تھیں، جنہیں دیکھ کے لوگ اہل الحدیث ہوتے تھے، جن لوگوں نے جماعت کی بیس اور بنیاد رکھی، کبھی موقع ہو تو پڑھیں اور دیکھیں۔ شاہ محمد شریف کڑیالوی رحمہ اللہ، ابو الوفا مولانا صلاح اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اور پھر آگے بہت ساری لمبی لائن ہے جن میں مولانا سید محمد داود غزنوی رحمہ اللہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ۔ حضرات یہ لوگ شب زندہ دار تھے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں جماعت کے تو اپنے اسلاف کے طریقے کو ذہن میں رکھیے۔ کعبہ کا رب گواہ، اگر رب سے تعلق اور جوڑا جائے، زیادہ نہ بھی ہو، صرف صبح 15-20 منٹ اٹھ کر 2 رکعت پڑھ کے وطر کر لیں،
غافلین سے نکل کر ذاکرین میں شامل ہو جائیں۔ ایک فائدہ یہ ہوگا، وقت پہ اٹھے ہوں گے، فجر کی نماز باجماعت مل جائے گی۔ اور یہ حدیث تو آپ کے علم میں ہے، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ ساری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور شب زندہ دار لوگوں کو دل کلی ہوتے ہیں، دل روشن ہوتے ہیں، دل کا زنگ مٹتا ہے، ہر شے کی کلی ہے، لکل شیء ثقالہ، ہر شے کی کلی ہے، اور دلوں کی کلی اللہ کا ذکر ہے۔ اہل الحدیث کی زبان ذکر والی ہونی چاہیے۔ نمازوں کے بعد بھی آپ کی بات نہیں کرتا، اکثر ہمارے ہاں ہے سلام پھیرنے کی دیر ہوتی ہے، ایسے بھاگم بھاگ نکلتے ہیں جیسے جیل خانے کا دروازہ توڑ دیا گیا اور بھاگ رہے ہیں لوگ، فوری بھاگیں گے۔ یہ مسنون اذکار کون کرے گا؟ آیت الکرسی کون پڑھے گا؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کون پڑھے گا؟ آسمان سے فرشتے آئیں گے۔ حضرات، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کون پڑھے گا؟ سوتے اور جاگتے پڑھنے والا کون ہوگا؟ حضرات ذی وقار، یہ ہم ہی لوگوں نے ہونا ہے۔ اللہ کے لیے گھروں میں اپنی اولادوں کی ہمیں تربیت کرنی چاہیے اور ان پہ محمدی رنگ کو چڑھانا چاہیے۔ یہ رنگ بڑا پکا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کی طرف توجہ دیں۔ امائے دین اور قائدین سے بھی درخواست کروں گا، آپ سے تو مجھے حسن ظن ہے، مگر ایک ذمہ دار جس نے جماعت کو چلانا ہے اس کو شب زندہ دار ضرور ہونا چاہیے۔ وہ صبح اٹھ کے رب سے کہے، مولا میری ڈیوٹی لگ گئی ہے، توفیق دے دے، توفیق دے دے، تیرے پاک محبوب علیہ السلام کی سنت اور تیری توحید سے لوگوں کو جوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے خوبصورت مجلس سجائی، میں نے چند وقت درمیان میں چند ٹوٹے پھوٹے بے ربط الفاظ عرض کیے۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے مجھے ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں یہاں کے منتظمین، اس مسجد میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ کا جذبہ، آپ کی محبت، اور سب سے بڑھ کر میں دیکھ رہا ہوں پورے ضلع کی جماعت، تحصیلوں کے ذمہ داران، ضلع کے ذمہ داران، وہ آپ کی اس کانفرنس میں موقع پہ تشریف فرما ہے۔ جہاں میں آنے والے معزز علماء کرام کے لیے دعا گو ہوں، وہاں سب سے زیادہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ محبت سے آئے، اللہ آپ کو مجھے اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی محبت نصیب فرما دے اور حضور کی سچی اطاعت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو تیری ذات کا تجھے راضی کرنے کے لیے ذکر کرنے والی ذاکرین کی جماعت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔